اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الاعراف کا 5واں رکوع ترجمے تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ لیکن قرآن کی دولت کو وہی شخص پا سکتا ہے جو اس کو سمجھے گا، یعنی جو اس کی دلیلوں کو، اس کی نصیحتوں کو اور اس کے احکام کو صحیح طرح سے سمجھ پائے گا، اسی کو اس کا اصل شیئر ملے گا۔ ورنہ تو ہم بالکل سومم بکمن عمیون ہیں، جیسے کہ ایک غیر زبان کسی بھی دوسرے شخص کے اوپر سے گزر جاتی ہے، ویسے ہی یہ قرآن ہمارے اوپر سے گزر جائے گا۔ ہمیں کیا ملے گا اس میں سے اگر ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں؟ تو دوستو، ہماری کوشش ہے کہ ہم اس قرآن کو مل کر اس کی سمجھ بوجھ حاصل کریں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ ان الذین کذبوا، ان کا مطلب بے شک وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، کس کو؟ بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، نا اینڈ میں ہماری، واستکبروا، اور جو کبر کرتے ہیں یعنی غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، انہا، اس کے بارے میں یعنی ہماری آیتوں کے بارے میں۔ تو سن لے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا تفتح، تو نہیں کھولا جائے گا، لہم، ان کے لیے، ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ دیکھیں یہاں پر مثال کون سی فرما رہے ہیں۔ ہم جو کہتے رہتے ہیں نا، جی ہم تو جی بس امت ہیں، ہم کچھ کریں نہ کریں، ہم چاہے جتنے مرضی گناہ گار ہوں، ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر کیا فرما رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ فرمانا اسی وقت سمجھ آئے گا جب ہم اس کو جانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حتی یلج الجمل، جب تک کہ جمل کہتے ہیں اونٹ کو، گزر نہ جائے، فی سم الخیاط، وہ سوئی کا ناکا جو ہوتا ہے اس میں سے نہ گزر جائے۔ اب آپ سوچ لیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے؟ اتنا ہی مشکل ہو جائے گا ان لوگوں کے لیے جنت میں جانا جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ جھٹلانے سے مراد اس کو توجہ کرتے ہی نہیں ہے، ان کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہے، جو مرضی کہتے جاؤ، کرنی اپنی ہی مرضی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح سے ہم بدلا دیتے ہیں مجرمین کو۔ لہم، ان کے لیے ہے، من جہنم مہادا ومن فوقہم غواش۔ دیکھیں کتنا بڑا یہ ایک سبق ہے اور کتنی بڑی وارننگ ہے۔ ان کے لیے جہنم میں جو جگہ ہے وہ مقرر ہے، ومن فوقہم، اور ان کے اوپر جو ڈالی جائے گی وہ غواش ہوگی۔ غواش کہتے ہیں جی آگ کی چادر کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وہ آگ کی چادر کس قدر شدید ہوگی جو کہ آگ کے اندر ان کے اوپر ڈالی جائے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور یہی بدلہ ہوگا ظالموں کا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے، لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم ان کے اوپر وہ بوجھ ڈالیں گے ہی نہیں جن کو وہ اٹھا نہ پائیں، یعنی اللہ ان کی مدد کریں گے اس دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت کے اندر۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کے مہمان ہوں گے، رہنے والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونزعنا، اور ہم دور کر دیں گے، ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں کے اندر ہوگا، ہم کا مطلب ان کے، من غل، غل کہتے ہیں جی کینے کو، یعنی جو ان کے دلوں میں اس دنیا کے اندر جیسے کہ کینہ ایک دوسرے کے خلاف پایا جاتا ہے، وہاں پر بالکل جنت میں بالکل نہیں ہوگا۔ اور وہاں پر کیا ہوگا، تجری من تحتہم الانہار، وہاں پر نہریں بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے۔ مراد یہ کہ وہ بلندی پر ہوں گی اور نہریں تھوڑی سی جیسے ہمیشہ نیچے ہی ہوتی ہیں، تو وہ نہریں نیچے بہ رہی ہوں گی، اور وہ سب کیا کہہ رہے ہوں گے، وقالوا الحمدللہ الذی، وہ کہہ رہے ہوں گے تعریف صرف اسی اللہ کی ہے جو ہدانا لہذا، جس نے ہمیں اس طرح سے ہدایت بخشی کہ ہم ادھر آج آ گئے۔ وما کننا لنہتدی، بالکل ہمیں ہدایت نہ ملتی، لولا ان ہدان اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت نہ دیتا۔ ہدایت صرف اللہ کی توفیق ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا مواقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ان کفار کے لیے ہلاک مت کریں، میں چاہوں تو سب کو ہی مسلمان کر دوں۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جب آ گئے ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے جو بالکل حق ہے۔ ونودو،
ان تلکم الجنۃ اورثتموہ، تو خطاب کیا جائے گا، نودو یعنی پکارنے کے لیے ہوتا ہے، تو ان سے خطاب کیا جائے گا، ان تلکم الجنۃ اورثتموہا، کیا تم نے اس جنت کو پا لیا جس کے تم وارث بنائے گئے تھے، بما کنتم تعملون، کس کے بدلے میں، جو اعمال تم کرتے رہے ہو۔ آج کوئی نسب کام نہیں آئے گا، آج کوئی ٹائٹل ساتھ نہیں دے گا، صرف اعمال ہوں گے اور ان کے بدلے میں جہنم یا جنت ہوگی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، اب پکاریں گے کون؟ جنتی، کن کو؟ اصحاب النار، اصحاب النار کو، ان قد وجدنا، کہ ہم نے تو پا لیا، نا کا مطلب ہم نے، ما وعدنا، جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا، ربنا، ہمارے رب کی طرف سے، حقاً، بالکل حق کی طرح پا لیا اس کو ہم نے۔ فحل، حل کا مطلب ہوتا ہے کیا، تو کیا وجد تم نے پا لیا، ما وعدہ، جو وعدہ کیا گیا، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، حقاً، فار شور، یقیناً تم نے وہ پا لیا۔ تو وہ آگے سے کیا بولیں گے؟ قالو نعم، وہ بولیں گے ہاں ہم نے بھی پا لیا۔ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تو اس وقت پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان میں، کیا پکارے گا؟ ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان تمام ظالموں کے اوپر۔ یعنی وہ ظالم کون؟ جنہوں نے دنیا کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ بنایا اور اسی کے اندر گم رہے۔ الذین یصدون، وہ لوگ جو رکاوٹیں ڈالتے رہے، کس کے اندر؟ عن سبیل اللہ، اللہ کے رستوں کے اندر۔ دوستو، بہت خبردار کر دینے والی یہ آیت ہے۔ آج جس طرح سے بھی جو بھی پروگرامز ہمیں روکتے ہیں یا جو کرنے والے ہٹاتے ہیں اللہ کے رستوں کے اندر سے، وہ سب کے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ جو روکتے ہیں ان سبیل اللہ، کس سے؟ اللہ کے رستوں سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے احکام کے اندر کجیاں ڈھونڈتے ہیں، کمیاں تلاش کرتے ہیں، نقص جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور یقیناً وہ آخرت کے لیے کافر ہیں، منکر ہیں۔ یعنی ان کو اگر ایمان ہوتا آخرت کے اوپر تو کیا دنیا میں وہ یہ حرکات کرتے؟ وَبَيْنَهُمَا حجاب، ان کے درمیان میں ایک حجاب ہوگا، ایک پردہ ہوگا۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور پھر بلندی کے اوپر بیٹھے ہوں گے، رجال یعرفون، جو پہچان لیں گے، یعرفون کا مطلب پہچان لینا، رجال افراد ہوں گے، کلم بسیماہم، ان سب کو ان کے نشانوں کے ساتھ۔ یعنی ہوگا کیا کہ کچھ لوگ تو اندر داخل ہو چکے ہوں گے اور وہ بلند جگہ کے اوپر ہوں گے، اور کچھ ابھی لائن کے اندر لگے ہوں گے، اپنی باری کے انتظار میں ہوں گے کہ وہاں پر جو گیٹ کیپرز ہیں وہ ان کو جانے کی اجازت دیں، مگر وہ اوپر پہنچ کر ان کو گھبرائے ہوئے دیکھ کر ان کو تسلی دیں گے۔ کیا پکاریں گے؟ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر سلامتی ہو، گھبراؤ نہیں۔ لَمْ يَدْخُلُوهَا، کن کے اوپر؟ جو ابھی داخل نہیں ہوئے، وَهُمْ يَطْمَعُونَ، لیکن وہ اس امید کے اندر ہیں کہ ان کو داخل کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا صُرِفَتْ، لیکن جب وہ پھیریں گے ابصارہم، اپنی نگاہوں کو، تِلْكَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور کہاں پر، کس کی طرف وہ متوجہ ہوں گے؟ اصحاب النار کی طرف۔ قالوا، تو وہ بولیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں مت شامل کرنا، ہمیں مت بنانا، مع القوم الظالمین، ان ظالم قوموں کا ساتھی، ہمیں مت بنانا، ہرگز مت بنانا۔ اصل تو پتہ اس وقت چلے گا نا جب بالکل امتحان ہو رہے ہوں گے، اور آج جس طرح ہم اپنے آپ کو گمراہی کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، پھر پتہ چلے گا نا کون ٹھیک تھا کون غلط۔ آج ہم اپنے آپ کو بہت ٹھیک سمجھتے ہیں، بڑا کچھ اپنی طرف سے کرنے کی کوشش کرتے، تو ہو سکتا ہے آخرت کے اندر اس کا کوئی وزن ہی نہ پڑے۔ اللہ تعالی ہمارے ہر اعمال کو وزن عطا فرمانا، اور ہم آخرت کے اندر جب اس امید کا دامن ہاتھ میں پکڑ کر کھڑے ہوں گے کہ انشاءاللہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو ہمیں بھی کوئی پکار کر کہے گا کہ دوستو گھبرانا مت، انشاءاللہ تعالی تم جنتی ہو اور ادھر ہی آؤ گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے بھی کوئی ایسی ہی نشانیاں قائم کروا دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي